یہ جو انٹرنیٹ پر جو گندے مناظر اور گندگی دیکھتے ہو، ایک تو زنا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نمبر 2 اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی جسم کے ساتھ کھیلنے کا جذبہ، جس کو اردو زبان میں مشت زنی کہتے ہیں۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں، اس لیے کہ شادی نہیں ہوئی، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں تو مشت زنی کر رہے ہیں۔ اور مشت زنی کرنے کا حال کیا وہ آپ کو بتاؤں۔ 124 پاگلوں کا انٹرویو لیا گیا۔ کتنوں کا؟ 124 پاگلوں کا۔ 124 میں سے 24 لوگ جو پاگل ہوئے وہ مشت زنی کی وجہ سے۔ مشت زنی پاگل کرتا ہے، کمر میں درد، دن بھر سستی کا ہونا، چڑچڑا پن، آنکھیں بالکل سونی سونی ہو جانا، آنکھوں کے اندر پیلا پن آ جانا، چہروں کا غبار ختم ہو کر کے اندر دھس جانا، مردہ چلتا پھرتا مردہ بن جاتا ہے مشت زنی کرنے والا۔ علامہ عبدالعلی میتی صدیقی رحمت اللہ علیہ مبلغ اسلام نے پوری کتاب لکھی ہے، اس پر اٹھا کر کے پڑھو۔ اپنی جوانی کی طاقت کو غسل خانوں میں ضائع مت کرو، بیت الخلاء میں ضائع مت کرو، انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ دیکھ کر ضائع مت کرو۔ ایک تو یہ جسمانی فزیکلی نقصان ہے، کیا آنکھوں کا نور گیا، چہرہ بالکل اداس ہو گیا، کمر کا درد، جسم کے درد، سستی، کائلی، کوئی کام کرنے کو جی نہ چاہنا، چڑچڑا پن ہونا، تنہائی پسند کرنا، شادی کی بات آئے تو خودکشی کی دھمکی دینا، مر جانے کی دھمکی دینا، 5 سال بعد شادی کریں گے، 2 سال بعد شادی کریں گے، 10 سال بعد شادی کریں گے۔ یاد رکھنا یہ تو دنیاوی نقصانات ہے۔ اللہ اکبر، جن کو یہ گندی عادت پڑ جاتی ہے پہلی دوسری مرتبہ میں تو بہت لطف لوگ پاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا گناہ میں لذت تو ہے لیکن نقصان کتنا بڑا ہے۔ شیطان تنہائیوں میں تم پر غالب آتا ہے، لیکن اپنی قوم کے جوانوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جب کسی کو یہ گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ مرد ہو کر مرد نہیں رہ جاتا، وہ لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ لوگوں کے درمیان عزت کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ شرمیلی نگاہوں والا ہو جاتا ہے، چہرہ جھکانے والا ہو جاتا ہے، نگاہ چرانے والا ہو جاتا ہے، پتا کھڑکے تو بھی اس کے دل کے اندر جو ہے وہ وحشت پیدا ہوتی ہے۔ میرے عزیز، تو کوئی بزدل قوم کا انسان نہیں ہے، میرے نوجوان، تو وہ ہے جن جوانوں نے اندلس کے ساحل پر دین کے لیے کشتیاں جلائی تھی۔ تو ان جوانوں کی وراثت میں ہے، تو ان کے وارثوں میں ہے، جس نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ تو ان جوانوں کا وارث ہے جس نے سندھ کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ تو ان جوانوں کے وارثوں میں ہے۔ نادانی نہ کرو، بزدل نہ بنو۔ مشت زنی کرنے والوں کو تنہائی میں ڈر لگتا ہے، اگر تیزی سے ہوا چلے وہ بھی گھبرا جاتے ہیں، اختلاج قلب یعنی دل کی دھڑکن ان کی تیز ہو جاتی ہے، ام الامراض کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، بیماریوں کی آماج گاہ بن جاتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں، اور بستر میں چھپ چھپ کے روتے ہیں، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ اکبر، زنا سے جتنا نقصان ہے اس سے زیادہ فزیکلی طور پر مشت زنی سے نقصان ہے، یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے عضو کو رگڑ رگڑ کر کے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اب آئیے حدیث پاک میں اللہ اکبر اس کے عذاب کے متعلق سننے۔ اللہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، ایک پوری قوم کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا جو قوم مشت زنی کرتی تھی۔ یعنی یہ جو آپ انٹرنیٹ پر نابالغ محققین کو سنتے ہیں نا، ایسا کر سکتے ویسا کر سکتے ہیں، یہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لے نابالغ محققین۔ ہم لوگ کسی نابالغ محقق کے قائل نہیں ہے، ہمارے یہاں محقق کے علی الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی تحقیق موجود ہے، علامہ ابن الجوزی کی تحقیق موجود ہے، امام اعظم کی تحقیق موجود ہے، امام شافعی کی تحقیق موجود ہے، امام مالک کی تحقیق موجود ہے، حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل کی تحقیق موجود ہے، غوث اعظم کی تحقیق موجود ہے، اور ہمارے یہاں 14ویں صدی میں امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا کی تحقیقات موجود ہے، ہمارے بزرگوں کی تحقیقات موجود ہے۔ آج لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد ناجائز
ناجائز چیزوں کو گھما پھرا کر کے اپنی طبیعت کے مطابق نوجوانوں کو اپنے فرقے سے جوڑنے کے لیے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے ان کو سہولت دینے کے چکر میں ان کو گمراہی کے جب وہ اندھیرے میں ڈھکیلنے کی کوشش کرتے. سن لو صحابی رسول کرتے ہیں کہ ایک قوم کو صرف اس لیے زمین میں دھسا دیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کرتی. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے, حاملہ یعنی ہاتھوں پر حمل کا اثر ہوگا. استغفر اللہ, اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور ہاتھوں پہ حمل ہو, ہاتھوں پہ حمل کا اثر ہوگا. آقا فرماتے ہیں حضور کس کے؟ فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے عضو کو, شرم کو رگڑتے ہوں گے اور رگڑ کر کے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہوں گے, جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے, حاملہ. اور پھر ایک روایت ہے قیامت کے دن جب ایک بندے کو لایا جائے گا تو اس حال میں وہ آئے گا. سن لیں اے میری قوم کے جوانوں, خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو, دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کرو, برباد نہ کرو. تم اپنی قوم کا بڑا قیمتی سرمایہ ہو. تمہارے درمیان ننگی فلمیں لا کر, تمہارے درمیان گندی فلمیں لا کر, تمہارے درمیان گندے مناظر لا کر تمہیں تباہ کیا جا رہا ہے, تمہیں برباد کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے تم بربادی کے چکر میں نہ آؤ, اپنی نگاہوں میں تقدس پیدا کرو,